ڈالر کی اونچی اڑان، روپیہ ہلکان، انٹر بینک میں ڈالر نئی بلندی پر ₹1.82 مہنگا ہو کر ₹196 کا ہو گیا۔ ادھر سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کی عدم دلچسپی سے کاروبار محدود ہے۔ انڈیکس میں معمولی اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ اس وقت 100 انڈیکس 150 سے زائد پوائنٹس اضافے کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے۔ اس بارے میں مزید ڈیٹیلز ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈالر کی اونچی اڑان کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے، روپیہ ہلکان ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر نئی بلندی پر ₹1.82 مہنگا ہو کر ₹196 کا ہو چکا ہے۔ ادھر سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کی عدم دلچسپی سے کاروبار محدود ہے۔ انڈیکس میں معمولی اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے اور اس وقت 100 انڈیکس 150 سے زائد پوائنٹس اضافے کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے۔ ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا اور اس وقت ڈالر نئے اضافے کے بعد ₹196 پر پہنچ چکا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر نئی بلندی پر ₹1.82 مہنگا ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس میں ملک کی معاشی، سیاسی اور داخلی صورتحال اور حکومت کو درپیش چیلنجز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے شاکر عباسی سے۔ شاکر، کیا اطلاعات ہیں؟ وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ کا ہفتہ وار اجلاس ہے اور اس میں ملکی معاشی، سیاسی اور داخلی جو صورتحال ہے اس پر گفتگو ہوگی۔ حکومت کو درپیش جو معاشی چیلنجز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل چیلنجز ہیں اس کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ کابینہ اپنے 4 رکنی ایجنڈے پر بھی غور کرے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اجلاس کے فیصلوں سے پریس کانفرنس کے ذریعے آگاہ کریں گی۔ بہت بہت شکریہ شاکر عباسی آپ کا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں IMF سے مذاکرات کل سے دوحہ میں شروع ہوں گے۔ IMF آئندہ مالی سال کے لیے محصولات کی وصولی میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ ایندھن کے ذریعے دی جانے والی غیر استعمال شدہ سبسڈی کو ختم کرنا ہے۔ مئی کے پہلے 15 دن میں سبسڈی کی رقم تقریباً 55 ارب روپے ہے۔ دوسرے 15 دن میں یہ تقریباً 70 ارب روپے تک ہو جائے گا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے خورشید رحمانی سے۔ جی خورشید۔ IMF کی مذاکرات کل سے دوحہ میں شروع ہوں گے۔ IMF آئندہ مالی سال کے محصولات کی وصولی میں اضافے کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ ایندھن کے ذریعے دی جانے والی غیر استعمال شدہ سبسڈی کو ختم کرنا ہے۔ مئی کے پہلے 15 دن میں سبسڈی کی رقم تقریباً 55 ارب روپے ہے۔ دوسرے 15 دن میں یہ تقریباً 70 ارب روپے ہو جائے گی۔ IMF مالی سال 23 کے لیے محصولات کی وصولی میں اضافے کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ 23 مئی کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان شیڈول کے مطابق مانیٹری پالیسی کا اجلاس بھی منعقد کرے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ خورشید رحمانی آپ کا۔ وفاقی وزارت خزانہ نے تمام وزارت اور ان کی ڈویژن کو فنڈز واپس کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ انہیں کہا گیا ہے کہ تنخواہوں، الاؤنسز اور یوٹیلیٹی بلز کے بھیجے جائیں۔ فنڈز واپس کرنے کے لیے 31 مئی کی ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہے۔ وزارت خزانہ نے یہ حکم کس قانون کے تحت دیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے اشرف مہتاب سے۔ اشرف، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، یہ اس لیے کیا گیا کہ جون کا مہینہ آتے ہی جو فنڈز ہوتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کرپشن اور امبیزلمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے مالی مشکلات کا شکار ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جتنی وزارتیں اور ڈویژنز ہیں وہ اپنے جتنے فنڈز ہیں، ماسوائے، تنخواہیں، الاؤنسز اور یوٹیلیٹی بل وغیرہ ہیں، اس کے علاوہ سارے فنڈ واپس بھیجیں تاکہ پتہ چل سکے کہ حکومت کے پاس کتنے پیسے مزید رہ گئے ہیں، کیونکہ اس وقت سبسڈی بھی دی جا رہی ہے مختلف ضروریات زندگی پہ، اور جو پیٹرول کے اوپر جو آلریڈی سبسڈی دی گئی ہے، جو پچھلے ادوار کی بات کریں اب تک 2 مہینے کے اندر جو ہے 118 روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ اشرف مہتاب آپ کا۔ ڈالر 200 روپے کا ہونے جا رہا ہے۔ ملک کی سیاست میں 48 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا آصف زرداری نے نواز شریف سے بدلہ لے لیا ہے۔ عمران خان پہلے سے زیادہ مقبول ہو کر باہر نکلے ہیں۔ جس جہاز میں نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے اس میں چور اور غدار کے نعرے لگیں گے۔ شہباز شریف اپنے بیٹے حمزہ شہباز، آصف زرداری اور فریال تالپور کے کیسز ختم کرانے میں سرگرم ہیں۔ 48 گھنٹے میں فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ ملک ان سے نہیں چل رہا۔ آصف زرداری نے نواز شریف سے بدلہ جو لینا تھا وہ لیا ہے۔ جس نے یہ ماسٹر پلان بنایا تھا وہ عقل کا اندھا تھا، اس کو اندازہ نہیں تھا کہ عمران خان اتنا مقبول ہو کر نکلے گا۔ اب نواز شریف کو کون روک رہا ہے پاکستان آنے سے؟ آئے نا جناب،
آج سارے ملک میں ایک ہی نعرہ ہے چور اور غدار کا. حمزہ، فریال، شباز، آصف کے کیسز کو کیسے ختم کیا جائے. ایف آئی اے میں یہی کام ہو رہا ہے. ایف آئی اے میں لوگ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں. رہنما نون لیگ شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ ملکی سیاست میں مداخلت ہوتی رہی ہے. جو اس ملک کے ساتھ ہوا وہ ایک دو ماہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اب جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ ملک کے مستقبل کے لیے ہے. حکومت حالات پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے. عوام چاہتے ہیں ملک کا حشر کرنے والوں کا احتساب ہو. عمران خان ہر جلسے میں نئی کہانی لے کر آتے ہیں. ملک کہانیوں سے نہیں چلتے. چیئرمین تحریک انصاف نے کرپشن کی ہے, ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. آج جب سے حکومت آئی ہے 3 ہفتے ہو گئے ہیں, جو مشکلات کا سامنا ہے, جس کا احساس کہ ان کی کیا شدت ہے وہ حکومت میں ہی آ کر ہوتا ہے. حکومت کوشش کر رہی ہے ان معاملات پر قابو پانے کے لیے. 4 سال میں جو تباہی کی گئی اس کو 1 مہینے میں یا 1 سال میں درست کرنا ممکن نہیں ہے. آج عمران خان ملک کی معیشت کی بات کرے, وہ بتائے کہ اس نے ملک میں کیا کیا ہے. کبھی ان کو کوئی اور کہانی یاد آ جاتی ہے, کبھی کوئی اور کہانی یاد آ جاتی ہے. ہر جلسے میں نئی کہانی ہوتی ہے, لیکن کہانیوں سے ملک نہیں چلتے, ٹویٹر سے ملک نہیں چلتے. سی پیک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کسی طرح بھی قابل قبول نہیں. پاکستان میں مقیم چینی شہریوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے. وزیر اعظم شہباز شریف کی واضح ہدایت. اسلام آباد میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. اجلاس میں وزارت داخلہ کے حکام, چیف سیکرٹری سیکیورٹیز اور سی پیک کے حکام نے شرکت کی. وزیر اعظم کو چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق بریفنگ دی گئی. اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے امن و امان کے لیے تفصیلی پلان مانگ دیا ہے. امن و امان سے متعلق اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے ہدایت کی ہے کہ ہر صورت دہشت گرد گرفتار کریں. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو ٹیلی فون کیا اور بولٹن مارکیٹ میں ہونے والے بم دھماکے اور جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا کہ عام دشمنوں کے خلاف سخت اقدامات کرنے جا رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے تحقیقات کے لیے وفاق کی بھرپور حمایت اور مدد کی یقین دہانی کرائی ہے. اس پر مراد علی شاہ نے کہا دہشت گردی کا مقابلہ ہم اتحاد اور یکجہتی سے ہی کر سکتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے حنیف عباسی کو آئندہ سماعت تک سرکاری عہدے پر کام کرنے سے روک دیا ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطا من اللہ نے کہا کہ جب تک سزا کا لذت نہ ہو کوئی بندہ پبلک آفس ہولڈر نہیں بن سکتا. حنیف عباسی کے وکیل احسن بھون نے حنیف عباسی کو کام سے نہ روکنے کی استدعا کی. اس میں کچھ اور نہیں, بس درخواست گزار صرف آفیشل کارڈ سے جلس ہیں. جس پر چیف جسٹس عطا من اللہ نے ریمارکس دیے کہ معاون خصوصی کا کیا کام ہے, صرف وزیر اعظم کو مشورہ دیتے ہیں. مشورہ تو بغیر نوٹیفیکیشن کے بھی دیا جا سکتا ہے. عدالت نے کیس کی سماعت 27 مئی تک ملتوی کر دی. ادھر آصف علی زرداری کے خلاف 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کا ریفرنس بنا کارروائی کے ملتوی کر دیا گیا. آصف زرداری کی جانب سے 1 روزہ حاضری سے استثناء کی درخواست پیش کی گئی جس کو منظور کر لیا گیا. احتساب عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ زیر التوا ہونے کے باعث بنا مزید کارروائی کے سماعت 9 جون تک کے لیے ملتوی کر دی ہے. ممنوعہ فنڈنگ کیس کی الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی. پی ٹی آئی کے وکیل انور منصور نے بتایا کہ 2009 اور 2010 میں انگلینڈ سے 95,000 پاؤنڈ فنڈز دینے والوں کے نام موجود ہیں. یورپ سے 2012-2013 میں 33,000 سے زائد یورو آئے. ای پلانٹ ایک ٹرسٹ ہے, یہ کمپنی نہیں, ٹرسٹیز نے پیسے بھیجے. سویڈن اور سوئٹزرلینڈ سے 4,026 یورو آئے. سویڈن اور سوئٹزرلینڈ سے انفرادی طور پر پیسے بھیجے گئے. تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے ثاقب سعید سے. ثاقب, کیا اطلاعات ہیں؟ جی بالکل, آج پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کی اور اہم سماعت ہوئی اور پی ٹی آئی کے وکیل انور منصور نے اپنے اہم دلائل جو ہیں وہ آج جاری رکھے. انور منصور کا کہنا تھا کہ سوئٹزرلینڈ, یو کے اور امریکہ سے جو پیسے آئے ہیں ان کی تمام تر سرٹیفکیٹس اور ان کی جو تمام تر دستاویزات ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں. تاہم آسٹریلیا اور اس کے علاوہ کینیڈا سے جو کچھ پیسے آئے ہیں وہاں بھی یہ قانون ہے کہ آپ ان لوگوں کے نام نہیں دے سکتے جن لوگوں نے آپ کو ڈونیشن دی ہوئی ہوں. تو آسٹریلیا کے کچھ جو نام ہے وہ ہم نے دیے ہوئے ہیں اپنی رپورٹ میں. تاہم کینیڈا میں یہ قانون نہیں ہے تو ان لوگوں کے نام ہم نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو لوکل کمپنیز ہوتی ہیں, فارن لوکل کمپنیز, آپ ان سے فنڈنگ لے سکتے ہیں. تاہم بہت شکریہ ثاقب آپ کا.
इमरान खान किसी हुकूमती ओहदे के लिए जहनी तौर पर फिट नहीं है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इमरान खान ने कराची के अवाम के साथ झूठे वादे किए। इमरान खान के झूठ बोलने की सलाहियत का पहले पता नहीं था। वो इंतहाई ढिठाई के साथ जलसों में झूठ बोलते और मुखालिफ सियासी रहनुमाओं को गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं। जो रियासती इदारे इनकी मदद कर रहे हैं, आज इमरान खान इन्हें गालियां दे रहे हैं। आज से 4 साल पहले इमरान खान साहब इसी ग्राउंड में खड़े होकर कराची के लिए कितने सारे वादे करके गए। कराची के लिए उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त बनाई कि वो ये करेंगे, पुलिस ठीक करेंगे। तो पता ये चला कि वजीर आजम बनने के बाद, पता ये चला कि इमरान उस इम्तिहान से गुजरने के बाद कि इमरान खान साहब किसी से वफा करने के काबिल नहीं। एंड में पता चला कि इकोनॉमी कैसे ठीक करेंगे, मुर्गी देंगे, उसके अंडे देंगे, उसके बच्चे देंगे, इससे इकोनॉमी ठीक करेंगे। हमें नहीं पता चलती ये बात अगर ये वजीर आजम नहीं बनते। तो पता चला बंदा जो है वो झूठ भी बोलता है, बंदा नाअहल भी है, और बंदा जो है वो बंदे का ये पता चल गया। सिंध में इस साल भी मैट्रिक के इम्तहानात अकल की बजाय नकल का इम्तहान बन गए हैं। लाड़काना, सक्खर और मीरपुर खास के तालीमी बोर्ड्स के पर्चे वक्त से पहले ही नकल माफिया के पास पहुंच गए। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर हलशुदा सवालात मिलते रहे। इम्तिहानी मराकज़ में खुलेआम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नजर आया। मेहनत करने वाले तलबा एक बार फिर इम्तिहानी निज़ाम से मायूस नजर आए, जबकि नालायक नकल माफिया के जरिए राज करते रहे। सिंध में मैट्रिक के इम्तहानात को नकल माफिया ने मजाक बना दिया। पहले ही रोज लाड़काना, सक्खर के पर्चे आउट। इम्तहानी मराकिज में तलबा किताबें खोल कर पर्चे हल करते रहे। लाड़काना तालीमी बोर्ड का सिंधी का पर्चा नकल माफिया के हाथ लग गया। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हलशुदा पर्चे मिलते रहे। जैकबाबाद और तंगवानी में भी 9वीं जमात का उर्दू और सिंधी जबान का पर्चा आउट हुआ। मोबाइल फोन का इस्तेमाल खुलेआम होता रहा। उधर सक्खर बोर्ड के तहत होने वाला अंग्रेजी जबान का पर्चा भी आउट हो गया। कोट डीजी, पनुआकिल और झुडो हर जगह नकल माफिया का राज रहा। सक्खर तालीमी बोर्ड और लाड़काना तालीमी बोर्ड ने कई छापा मार टीमें तश्कील दी हैं, लेकिन नकल माफिया फिर भी काबू में नहीं आ रहा। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। मैदानी इलाके बदस्तूर गर्मी की लपेट में रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। पंजाब के वस्ती और जनूबी अजला में भी आंधी आ सकती है। दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मौसम गर्म है, ताहम शाम में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार होने की तवक्को है। उधर भारत की कई रियासतों में शदीद गर्मी की लहर जारी है। नई दिल्ली में गर्मी का 56 साला रिकॉर्ड टूट गया। पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। 1966 के बाद रवां साल मई सबसे ज्यादा गर्म तरीन महीना करार दिया गया है। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक कम बारिशें गर्मी में इजाफे की वजह बनी हैं। डेरा बुगटी के इलाके पीरको में हैजे की संगीनी बरकरार है। लोगों का कहना है कि हुक्काम मरीजों को पीरको से कहीं और मुंतकिल कर रहे हैं ताकि वो ये तासुर दे सके कि वबा पर काबू पा लिया गया है। आइए कोयटा से ये रिपोर्ट देखते हैं। डेरा बुगटी के इलाके पीरको एजे की लपेट में। पीरको के मकामी लोगों का कहना है कि एजे से मुतासरीन की बड़ी तादाद में आमद का सिलसिला जारी है, लेकिन इनको एक साजिश के तहत कहीं और मुंतकिल किया जा रहा है। यहाँ पे एक साजिश के तहत इस अस्पताल को खाली करके कहीं और जगह पे रेफर कर रहे हैं कि यहाँ पे ये शो करने के लिए कि यहाँ पे कोई मरीज नहीं है, इलाके के हालात यहाँ कंट्रोल पे हैं। इधर डेरा बुगटी शहर में लोगों ने साफ पानी न मिलने की शिकायत की है। कहते हैं कि मुतल्लिका महकमों की नाकिस कारकर्दगी के बायस पानी आलूदा हो रहा है। ये गटर लाइन हमारा और पीने का पानी ये मिक्स हो रहे हैं। हमारे बच्चों के ऊपर तरस खाएं, हमारे इलाके के ऊपर तरस खाएं। बराए मेहरबानी करें आप आकर इसको सही करें। दूसरी जानिब हुक्काम का कहना है कि एजे की वबा पर काबू पा लिया गया है, जबकि एफसी की जानिब से भी लोगों को साफ पानी की फराहमी का सिलसिला शुरू किया गया है। डेरा बुगटी में साथी रिपोर्टर फैज बुगटी के साथ अस्मत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा। और उधर फैसलाबाद को आइंदा रोज में बदतरीन हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को खबरदार करते हुए हिदायत जारी की हैं कि गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। जवेरिया नजीर की रिपोर्ट। फैसलाबाद में भी शदीद गर्मी में इजाफा हीट वेव के खतरात मंडलाने लगे। सरकारी अस्पतालों में इंतजामात मुकम्मल, मरीजों को आगाही फ्राहम की जाने लगी। जिस हद तक मुमकिन हो साये में रहें और गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें।
اگر دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر نکلیں اور کپڑا رکھیں جس سے کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد گیلا کر سکیں. ہم نے میڈیکل ایمرجنسی میں ایک فلٹر کلینک بنایا ہوا ہے اور بیڈز ہم نے ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں ان پیشنٹس کے لیے جو اس سے سفر ہو کے آئیں گے. ریسکیو 1122 کی جانب سے بھی شہریوں کو بلا ضرورت باہر نکلنے سے اجتناب کرنے کی ہدایت. گھروں سے نکلتے وقت سر کو ڈھانپ کر رکھیں. باہر کا کام ہے تو وہ صبح کے ٹائم پہ ہی نمٹا لیں. غیر ضروری طور پہ گھر سے باہر نکلنے سے پرہیز کریں, سفر سے اجتناب کریں. شہری طبی ماہرین کی ہدایت پر عمل کریں تو شدید گرمی کی لہر میں ہیٹ ویو سے خود کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے. کیمرہ مین آصف نواب کے ساتھ شویریہ نذیر, نیو, فیصل آباد. لاہور قلندرز کی دعوت پر یارکشائر کاؤنٹی کا وفد ان دنوں لاہور میں ہے. وفد میں سابق انگلش فاسٹ بالر ڈیرن گف بھی شامل ہیں. یارکشائر کاؤنٹی کے وفد نے اندرون شہر سمیت مختلف مقامات کی سیر کی. انہیں شاہی قلعے سمیت کئی تاریخی مقامات پر لے جایا گیا. غیر ملکی وفد لاہور کے یادگار مقامات دیکھ کر بے حد متاثر ہوا.